سورہ انبیاء میں آیات نمبر 33 میں اللہ فرما رہے اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا، یہ سب اپنی اپنی مقدار میں گھوم رہے ہیں۔ آپ یہاں غور کر سکتے ہیں کہ مذکورہ آیات میں عربی لفظ بذات خود نکلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی شے کا حرکت کرنا۔ اس آیت سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ سورج اپنے تمام سیاروں سمیت گردش کر رہا ہے، اور سائنس کی تحقیق کے مطابق اسے سولر سسٹم کا نام دیا گیا، اور اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ زمین چپٹی نہیں بلکہ گول ہے۔ ہر سیارے کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی بلکہ اسے سورج سے روشنی ملتی ہے، اور ہمیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ جو آج کے زمانے میں تحقیق کی گئی ہے وہ قرآن مجید میں 1450 سال پہلے ہی بتا دی گئی تھی۔ اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور قرآن میں 1000 سے زیادہ آیات جدید سائنس کے بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے، اور اس میں 20 آیات صرف فلکیات کے بارے میں گفتگو کرتی ہے۔ اور قرآن میں آیا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ افلا تعقلون افلا تدبرون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر ہمیں دنیا و آخرت میں ترقی حاصل کرنا ہو تو ہمیں قرآن مجید کو اور اس کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، اور قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔